وآباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میں نے سورہ توبہ سے آیت نمبر 31 کی تلاوت کی ہے. آج کے درس میں صرف ایک بات بتانا مقصود ہے. اللہ کے رسول سے محبت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ سنیے. قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها اور تمہارا وہ مال جو تم جمع کر کے رکھے ہو اور مارکیٹ کے مندہ ہونے کا ڈر ہے. آدمی مال جمع کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے روپیہ اٹھانا بھاؤ بڑھ جائے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ڈرا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے. وہ مساکن ترضونھا، وہ مال جمع کر کے رکھے ہو جس کے مارکیٹ کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جس کو تم محبوب رکھتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہاں کہ اللہ کا عذاب آ پہنچے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. صرف 2-3 منٹ اور یہ ہوا ترجمہ. ہر آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنا چاہیے. محبت کرتا ہے تو ان کی خدمت کرتا ہے، تو ان کی اطاعت کرتا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے تو ان کی فرما برداری کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے سہارا اور بازو بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، سپورٹ بن کر کے. ایک شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے. ایک خاندان میں رہنے والے تمام رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ اموال اقترفتموها، آدمی مال سے محبت کرتا ہے تو اس کی رکھوالی اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ مساکن ترضونھا، اور گھر سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی بھی ہم کو فرما برداری کرنا چاہیے. سیدھا سوال یہی ہے کہ ایک بیٹا اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے. اگر نہیں کرتا تو محبت میں جھوٹا. ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں لیکن ان کی باتیں نہیں مانتی تو وہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کے دعوے میں جھوٹی ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، اگر کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور ان کی اطاعت نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب محبت جھوٹی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا اللہ کے اے میرے ابو جان، غزوے میں آپ میری تلوار کے نیچے بار بار آ رہے تھے لیکن میں نے تلوار بچا کر کے کوشش کی کہ میرے ابا میرے تلوار سے قتل نہ ہو جائے، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کی محبت تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم جس نے نبی کو مبعوث کر کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم اے عبد الرحمن، اے میرے لاڈلے اور چہیتے اور میرے سگے بیٹے، اگر تم ابو بکر صدیق کے تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں بالکل نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ تمہاری محبت ایک جگہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو محبتیں ہیں ان تمام محبتوں کا تقاضا ہے کہ محبتوں کو پورا کیا جائے، رشتوں کو نبھایا جائے. لیکن ایک رشتہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رشتے کو نبھایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اگر واقعی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، دعوے دار ہیں تو رسول کی اطاعت بھی ہم سے ہونی چاہیے.
اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصل پیغام اور میسج ہے. اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے نفلی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ہماری بخشش اور رضایت کا ذریعہ بنا دے. ہماری لفظوں خطاؤں اور صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.